السلام علیکم، السلام کیسے ہیں علیکم آپ؟ جناب، الحمدللہ سب ٹھیک؟ ناظرین السلام علیکم. آج ہم ملاتے ہیں ایک اہم شخصیت کے ساتھ. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر قاضی اشرف کی، جو جموں کشمیر کے ہونہار اور قابل آنکولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب نے اپنی زندگی کا سفر کیسے شروع کیا ہے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کس کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کتابوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. اسی طرح بہت سارے اس کی زندگی کے جو اہم پہلو ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب مختصراً قاضی اشرف کون ہے؟ بہت سارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. تو آپ کا نام بہت مشہور ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے. تو یہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود ہی بتائے مختصر الفاظوں میں ڈاکٹر قاضی اشرف ڈاکٹر کیسے بنے؟ اچھا، میرا جو ابتدائی جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، ڈاکٹر بننے کا مجھے شوق نہیں تھا، لیکن ماں باپ تھے، اب ہمسایہ لوگ، باقی جو سب لوگ بولتے تھے کہ ڈاکٹر جیسا لگتا ہے. بچپن سے ایسے آتے تھے، باتیں ہوتی تھی ہمارے گھر میں کہ یہ ڈاکٹر جیسا لگتا ہے، ڈاکٹر جیسا لگتا ہے. تو اسی سلسلے میں جب میری ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گورنمنٹ مڈل اسکول، ان دن تو مڈل اسکول ہوا کرتا تھا وڑون میں، تو میری ابتدائی تعلیم ادھر سے شروع ہوئی، گورنمنٹ مڈل اسکول وڑون سے. اس کے بعد 8th کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول صاحب بک میں میں نے 10th کلاس ادھر سے ہی کیا. تو چونکہ میں تھوڑا پڑھنے لکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا میرا پرفارمنس رہتا تھا، تو گھر میں سب لوگوں میں جو اپنے جان پہچان کے تھے، ادھر ادھر گاؤں کے لوگ تھے، سب کو لگتا تھا کہ ہاں اس کو ڈاکٹر تو یہ بن ہی جائے گا. لیکن اگر سچ بات یہ تھی اس وقت مجھے ڈاکٹر بننے کا اتنا شوق نہیں تھا. میرا اصلی شوق جو تھا وہ لائر بننے کا تھا. لیکن اس میں میرے والد صاحب جو تھے وہ اس کے ساتھ اس کو دلچسپی نہیں تھی، اس کے وہ کافی خلاف تھے. وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ لائر کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو اس چیز سے نفرت تھی. تو اس نے فائنلی جب 10th کلاس میرا ہو گیا، اس کے بعد میں نے سبجیکٹس لے لیے، چن لیے. تو اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بڑگام میں میرا ہو گیا. تو میرا ڈسٹنکشن رہا ہے، ہمیشہ رہتا تھا اسکول میں، ڈسٹنکشن رہتا تھا. پھر 11th 12 میں بھی میرا ڈسٹنکشن تھا، 12th میں میری پوزیشن بھی تھی. تو اس کے بعد نیچرل سا ہو گئے کہ بھائی نہیں جی اب اس کی پوزیشن بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو اس کے بعد میرا میڈیکل میں جا کے داخلہ ہو گیا. تو ڈاکٹر بننے کے بعد یہاں پر ایک تھوڑا سا ٹوسٹ آ گیا میری زندگی میں. وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 97 98 99 کی بات ہے. میرے دماغ میں شوق آ گیا، چونکہ میں نے پہلے بھی بولا آپ کو کہ ڈاکٹر بننے کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا. اب ماں باپ کی یہ خواہش تھی تو میں چلتا گیا اس کے ساتھ. اب 97 98 ایسا کچھ تھا جب میں نے کمپلیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد میرا یہ شوق بن گیا IAS کرنے کا. یہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوا، اس میں میرے سبجیکٹ مجھے لینے پڑے جو ایڈیشنل سبجیکٹس تھے، وہ ہسٹری اور پبلک ایڈمنسٹریشن. اب 3 مہینے میں نے جو MA ہسٹری کا جو اس کا تھا، مطلب MBBS کرنے کے بعد، ہاں اس کے بعد تو
اس میں وہ 3 مہینے میں میں نے وہ ایم اے جو ہوتا ہے ایم اے کا وہ سلیبس کمپلیٹ کیا اور پریلمس کے لیے تیاری چل رہی تھی. تو اب میرا پبلک ایڈمنسٹریشن میڈیسن تو تھا ہی تھا, پبلک ایڈمنسٹریشن بھی تھا. تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایسا تھا کیونکہ میں تو پبلک ایڈمنسٹریشن جب اسٹارٹ میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں وہ سیکریٹریٹ باقی سب چیزوں کے بارے میں معلومات ضروری ہونی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں پریکٹیکلی سیکریٹریٹ جا کے دیکھ لوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا میں نے تب تک سیکریٹریٹ کبھی گیا نہیں تھا. تو خیر سیکریٹریٹ پہنچ کے میں ادھر تھوڑا ادھر ادھر گیا تو ایک انڈر سیکریٹری اس وقت تھے کوئی, میں نہیں جانتا تھا. میں ناک کیا تو ان کے کمرے میں گھسا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. تو اس نے مجھے بولا کہ آپ کا اسکول میں کالج میں کیسا رہا ہے پرسنٹیج. تو میں نے کہا میرا ایسا ہے, میں پوزیشن ہولڈر ہوں. یہ کہا اچھا. تو اس نے سن لیا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا, میں نے کہا میں آئی ایس کے لیے تیاری کر رہا ہوں. تو اس میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کا سبجیکٹ لیا ہے. تو یہ مجھے آسان سبجیکٹ لگا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ سیکریٹریٹ کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں نہیں, جب آفس ختم ہو جائے گا تو میں بڑشاہ پل پر آپ کو ملوں گا, آپ ادھر آئیے 4:30 بجے, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تھوڑی سی داڑھی تھی اس کو, بڑا اچھا دیکھنے میں اچھا آدمی تھا. میں اس کا نام مجھے پتا نہیں تھا. اگر وہ زندہ ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس کو عمر دراز کرے, اگر وہ مر گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. تو پھر میں جب ادھر سے دیکھ کے نکل گیا, واپس نکلا, تو مجھے لگا کہ یہ مجھے کچھ خاص بتانے والا ہے, خاص کچھ راز کی بات بتائے گا. تو میں نے ویٹ کیا, میں جا کے بڑشاہ پل پر ویٹ کر رہا تھا. وہ آ گیا آفس ختم کر کے, وہ ادھر آ گیا پیدل. تو اس نے کہا دیکھو بیٹا, اندر میں یہ بات نہیں بول سکتا تھا لیکن میں اب یہ بات بولوں گا. کہتا ہے اگر تم آئی ایس کرو گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچاؤ گے. تو میں ایک دم حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بتا رہا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی ایسا بتائے گا. تو اس نے تو ایسا کہتا نہیں, ایسا مت کرو, ایسا ٹھیک نہیں ہے. یہ نہ تمہارے آپ کے لیے ٹھیک ہے نہ ہماری قوم کی, کیونکہ آپ ایک ہونہار بچے ہو. آپ کو اگر اتنی محنت جو آپ آئی ایس میں لگاؤ گے, اگر آپ اس سے بہت ہی کم محنت اپنے فیلڈ میں لگاؤ گے تو آپ ایک تو آپ کافی اونچا جا سکتے, شائننگ سٹار بن سکتے ہو. دوسرا آپ اس قوم کو بہت ہی فائدہ پہنچا سکتے جو ایز آئی ایس آفیسر تم نہیں پہنچا سکتے. خیر اس نے اور بھی کچھ بتایا, وہ میں یہاں پر نہیں بولنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد میں تھوڑا ڈپریس ہو گیا, تو ڈپریس ہو کے واپس آ گیا گھر میں. پھر آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا ایسے؟ تو کیونکہ میں نے والد صاحب سے بات کی, والد صاحب بھی اس وقت ناراض ہو گئے تھے. نہیں پھر تو ڈاکٹر بننے کا چکر تھا ہی نہیں. اگر آئی ایس ہی کرنا تھا تو تم بولنا تھا, سیدھا ہی کرنا تھا. پھر گریجویشن کرنی تھی, کرنا تھا. یہ سب اتنا جھنجھٹ کرنے کے بعد اتنا یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے. تو اس کی بھی خواہش یہ تھی. تو الٹیمیٹلی میں نے سوچا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری تقدیر جو ہے, میری تقدیر میں تو یہی لائن ہے. تو میں نے پھر وہ بند کر دیا. اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا, تو پھر ایگزام کے لیے تیاری کی. اس کے بعد میرا اسپیشلائزیشن میں نے کی سرجری میں, جنرل سرجری میں نے اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں سپر اسپیشلائزیشن کے لیے MCH, جس کو پوسٹ ڈاکٹریٹ بولتے ہیں, میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ آنکالوجی میں کی, یعنی کینسر میں کیا. تو اس کے بعد یہ جو کینسر سبجیکٹ جو ہے, یا آپ اور بھی کر سکتے تھے کسی اور میں, تو یہی کینسر آنکولوجسٹ آپ نے کیوں چنا؟ یہ اس لیے چنا کہ کافی چیلنجنگ سبجیکٹ ہے. میری زندگی میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے چیلنجز بہت لیے ہیں زندگی میں ہمیشہ. تو مجھے چیلنج لینا پسند تھا, ہمیشہ پسند تھا. تو اسی لیے میں نے یہ سبجیکٹ چن لیا, کیونکہ اس سبجیکٹ میں مجھے لگا کہ اس میں کافی انڈکلیئرڈ بارڈرز جو ہے اس کو اچھا نا, اس کی باؤنڈریز کافی دور دور تک ہیں. تو میں نے سوچا کہ نہیں, اگر لینا ہے تو چیلنج لینا ہے. اگر باقی تو جو سب ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا, لیکن اگر کرنا ہے آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ تو
چیلنج سبجیکٹ میں ہی کرنا چاہیے. تو اس حساب سے وہ سوچ کے میں نے چیلنج لے لیا. کافی ڈیفیکلٹ چیلنج تھا لیکن میں نے لے لیا. جو آپ نے پہلی سرجری کی ہے جی تو کچھ آپ بتا پائیں گے کہ وہ جو سرجری ہے اس کی کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ آپ؟ ایک دن ایسا ہوا کہ میں فرسٹ ایئر سیکنڈ MBBS میں تھا. تو میں ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھا, ہمارا پریکٹیکل چل رہا تھا. تو ادھر اس وقت ان کو لوگ اتنے نہیں تھے, میں تو اسٹوڈنٹ ہی تھا. تو اس میں اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے سرجری میں. ایک آدمی سے سرجری نہیں ہوتی, اس میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں. اسسٹنٹ سرجن جس کو بولتے ہیں. تو اس وقت ایک سرجری کرنی تھی ان کو, سٹامک پر ایک سرجری کرنی تھی ایک سرجن کو, سینئر سرجن کو. تو اس کے پاس اپنا اسسٹنٹ جو تھا وہ بھی سینئر سرجن تھا اسی ڈپارٹمنٹ کا. تو وہ تھا, لیکن اور اسسٹنٹ 2 چاہیے تھے, نہیں تھے. تو میں اسٹوڈنٹ تھا, میں ادھر ہی وارڈ میں چل رہا تھا پیشنٹس کے ساتھ. تو اس نے مجھے بلایا, کہتا تم ایسا کرو تم آ جاؤ تھیٹر. میں نے کہا میں تو کبھی تھیٹر گھسا نہیں ہوں. کہتا نہیں میں تمہیں سمجھا دوں گا, آ جاؤ جلدی آ جاؤ, ہمیں ضرورت ہے. تو اس نے مجھے سکھایا کس طرح واش کرتے ہیں, کس طرح جو اپنا پروٹوکال ہوتا ہے پروٹوکال. تو مجھے پکڑ کہتا ہے تم کو یہاں پر کھڑا رہنا ہے, 3.5 گھنٹے یہاں پر رہنا ہے کھڑا, تو ہلنا نہیں ہے. اس ہاتھ میں اس نے مجھے ریٹریکٹر دیا, وہ نا وہ یہ لگانے کا, اس کو ریٹریکٹر ہم بولتے ہیں, کھینچنے والا. ٹھیک ہے, وہ لوہے کا ہی ہوتا ہے, اسٹیل کا ہوتا ہے. تو اس نے اس ایبڈامن جب اس نے کھولا تو اس نے ادھر لگا دیا, کہتے یہ لیور کو تم اس طرح رکھو. تو میرا ہاتھ اس طرح رہا. ٹھیک ہے, وہ 3.5 گھنٹہ مجھے کھڑا رہنا. لیکن میں یہ 3.5 گھنٹے اس کی طرف نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ دکھ رہا ہے. میں ادھر سوچ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. لیکن یہ سرجن مجھے بڑا اس وقت یہ ایک دم ایسا ہو گیا, کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, اگر میڈیسن یہی ہے تو میں اسی میں. تو میرے دماغ میں وہ نقشہ آ گئے. جب وہ نقشہ آ گیا پھر الٹیمیٹلی میں نے سرجری چوز کی. ٹھیک ہے, تو ایگزام دے دیا, میرٹ اچھا آیا, سرجری میں داخلہ ملا, کیونکہ سرجری میں میرٹ کافی اچھا ہونا چاہیے تھا ان دنوں. تو سرجری میرا داخلہ ہو گیا, تو پھر شروع ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں. یہ لکھنے کا شوق آپ کو بچپن سے تھا یا جب آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ شوق تو مجھے لکھنے پڑھنے کا بچپن سے تھا. لٹریچر, یہ سب شعر و شاعری, باقی سب چیزیں, یہ ہسٹری, باقی کتابیں, یہ سب تو مجھے ہمیشہ تھا. اور لکھنے کا بھی شوق تھا. لیکن جب میں نے اسپیشلائزیشن کیا اس دوران کیا ہوتا ہے, ریسرچ پیپرز پبلش کرنے پڑتے, ریسرچ کرنا پڑتا ہے. تو جب اسپیشلائزیشن میرا ہو رہا تھا تو ان دنوں میں نے جو فوڈ پائپ ہے اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا ریسرچ کیا, کنڈکٹ کیا. تو وہ ریسرچ کنڈکٹ کرنے بعد اس کو لکھنا پڑتا ہے, پھر اس کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے جرنل میں. تو وہ جب میں نے لکھا تو وہ جب اس کی کریکشن ہو گئی, سب چیز ہو گئی, تو وہ پھر ہم نے ایک بہت اچھے جرنل میں, انٹرنیشنل اینلز آف تھوریسک سرجری, یہ کافی ٹاپ کلاس یہ جرنل مانا جاتا ہے. تو اس میں وہ پبلش ہو گیا وہ ریسرچ. تو اس ریسرچ کی خاصیت یہ ہے کہ اس ریسرچ کو کافی سراہا گیا. اس پر ایک ایڈیٹوریل نوٹ بھی آ گیا. جو چیف ایڈیٹر ہے اس نے باضابطہ ایک ایڈیٹوریل نوٹ بھی اس پیپر میں, میرے پیپر پر چھپایا اس میں, اسی جرنل میں. تو اس سے میرا کافی بوسٹ ملا, کانفیڈنس آ گئی کہ کہتے مطلب انٹرنیشنلی اینلز آف تھوریسک سرجری میں میرا پیپر ایکسیپٹ ہونا, ریسرچ ایکسیپٹ ہونا, پھر اس پر اتنا بڑا کمنٹری آنا. تو مجھے لگا کہ بھئی ہاں کچھ تو ہے. اس نے آپ کو مزید حوصلہ بڑھایا. حوصلہ بڑھایا. میں نے کہا یار میں کر تو سکتا ہوں. تو میں نے یہ کنٹینیو رکھا. تو جب میرا پوسٹ ڈاک چل رہا تھا, پوسٹ ڈاک میں میرا کافی ریسرچ پروجیکٹس تھے, تو میں نے وہ ریسرچ پروجیکٹ کیے. تو ان کی پبلیکیشن ہوگی, ایکسیپٹ ہو گئی. ایک میں نے گیسٹرو انٹسٹینل اسٹرومل ٹیومرس ہوتے ہیں, اس پر میں نے ریسرچ پبلش کیا. وہ ریسرچ ایسا ہوا کہ ظہور حسن ایک جرنل کے ایڈیٹر ہے. ظہور حسن ہے وہ نوبل پرائز ونر ہے.
تو وہ جرمنی سے ان کا نکلتا ہے جرنل لکھتا ہے کینسر, تو میں نے اس جرنل میں بھی بھیج دیا. ظہور حسن نے, جو ڈاکٹر ظہور حسن نوبل پرائز میں ہے, نوبل یہ نہیں ہے, تو اس نے اس پیپر کو, میرے پیپر کو ریجیکٹ کیا. اچھا اس نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد میں نے دوسرے بڑے جرنل میں بھیج دیا اس کو, اینلز آف آنکالوجی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھی ہے, یہ بہت اچھا کام ہے, لیکن ہم اس کو پبلش نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا طریقے سے, بڑے پولائٹلی انہوں نے ریجیکٹ کیا. تو اس کے بعد میں نے یہ پیپر جاپان بھیج دیا. تو جاپان کا ایک بڑا مانا جانا جرنل ہے, جاپنیز جرنل آف کلینکل آنکالوجی. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا یہ پیپر. تو پیپر ایکسیپٹ کیا, تو اس کے بعد پیپر نکلا. انہوں نے کہا کہ اچھا ہے, اس میں ریسرچ اچھا ہے, بہت اچھا ریسرچ ہے یہ وہ. لیکن آپ دیکھ لیجیے پھر ایسا ہو گیا کہ پھر ٹاپ 20 اس ایئر کی ٹاپ 20 پیپرز کا وہ سلیکشن ہو گیا. تو اس میں کیا ہوا, جو ظہور حسن تھا اس کا جرنل, اس نے اسی سبجیکٹ ریلیٹڈ ایک یورپین کا ایک ریسرچ پبلش ہوا تھا, اور میرا تو اب جاپان میں ہوا تھا. تو ایسا ہو گیا کہ میرا پیپر ظہور حسن نے ریجیکٹ کیا, ٹھیک ہے, میرا پیپر نمبر 1 ان ٹاپ 20 آ گیا. اچھا, ٹھیک ہے. اب ظہور حسن نے جو پبلش کیا تھا اس یورپین اس کا اسکالر کا, اس کا نمبر 13 پر آ گیا. اچھا, اب اینلز آف آنکالوجی جو انہوں نے بھی اس ریلیٹڈ پبلش کیا تھا, اس کا نمبر 19 پر آ گیا, میرا نمبر 1 ان ٹاپ 20. پھر اس کے بعد اس پر بات چیت ہو گئی کہ بھائی ایسا ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو ہم نے اس وقت ریجیکٹ کیا پیپر. لیکن ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوا. اس کے بعد میں نے دوسرا پیپر میرا پبلش ہوا, وہ انگلینڈ میں پبلش ہوا. یہ پیپر میرا 5 سال کنٹینیوس نمبر 1 ان ٹاپ 20 لسٹ میں آ گیا. بایو میڈل میں نمبر 1 ان ٹاپ 20 پیپرز. کیا یہ انہیں جو آپ یہ جو پبلش ہوئے تھے, جو آپ لکھ رہے تھے یا ریسرچ تھے, انہیں کا مجموعہ آپ کے بکس ہے, یا آپ نے پھر بکس کے لیے الگ کچھ جو بک اپنے؟ نہیں, میں بتاؤں گا, ایک پہلے اس کو میں یہ کر لیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ گیا. تو یہ جب ہو گیا نمبر 1 ان ٹاپ فار 5 ایئرس, ٹھیک ہے, 5 سال کے بعد اس پر چلتا رہا کام. تو الٹیمیٹلی یہ میں نے 2011 میں پبلش کیا تھا یہ ریسرچ. الٹیمیٹلی اس ریسرچ کو سائٹ کر کے جو امریکن کالج آف ریڈیولوجی ہوتا ہے, جو گائیڈ لائنز دیتا ہے ہم کو کہ ٹیومر ہو کیسا ہو, اس کو کیسے ایویلویٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو 2020 میں امریکن کالج آف ریڈیولوجی نے اپنی گائیڈ لائنز اپڈیٹ کیے, چینج کیے, ٹھیک ہے. تو میرے ریسرچ کی بنیاد پر تو انہوں نے اس کو باضابطہ سائٹ کیا اور باضابطہ لکھا بھی کہ کیونکہ وہ نمبر 1 ان ٹاپ 20 پیپرز ریسرچ پیپرز رہا تھا 5 سال لگاتار. تو اس کے رہتے ہوئے اس بنیاد پر انہوں نے اپنی گائیڈ لائنز دی. یہ 2021 میں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے. تو اب یہ جو بکس کا آپ نے ذکر کیا, یہ کیسے ہو گیا. جب میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا تھا ان دنوں میرا ریسرچ چل رہا تھا بریسٹ کینسر پر, ایک پروجیکٹ چل رہا تھا. اس پروجیکٹ میں ایسا ہوتا ہے, پچھلی بار ہم نے ایک بار جینز پر بات کی. تو ایک جین ہوتا ہے جو بریسٹ کینسر کی وجہ ہوتی ہے کبھی کبھی نا, مطلب اباؤٹ 12% کیسز میں, اس کو بولتے ہیں BRCA جین, BRCA, BRCA1 اینڈ BRCA2. یہ جین جو ہوتا ہے اس کا میوٹیشن ہو جاتا ہے, تو اس سے ہیریڈیٹری بریسٹ کینسر ہوتا ہے, خاص کر وہ اشکنازی جوز میں ہوتا ہے. تو اس پر کافی کام چل رہا تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ جین کو اینالائز کرتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیرینجمنٹ ہوا ہے. اب یہ جین جو ہے انالیسس, یہ صرف 10 to 12% پیشنٹس میں ہوتا ہے. باقی 80% جو 90% پیشنٹس ہیں ان میں تو اس کا کچھ, ہم اس کو اینالائز کر کے اس کا مطلب رول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس میں پیسہ بھی کافی لگتا ہے. $10,000 اس وقت اس کو لگتے تھے جین کو یہ کرنے کے لیے, انالیسس کرنے کے لیے.
تو میرے دماغ میں ایک چل رہا تھا, کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا تھا, میں کینسر بایولوجی, کینسر اسٹڈی, کینسر جینیٹکس تو پڑھنا پڑتا ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ میں. تو جین کا میں نے ایک سوال پوچھا اپنے آپ سے, ایک جین کا جو مطلب ہوتا ہے, جین جو فنکشن کرتا ہے, ہم بولتے ہیں کہ یہ جین فنکشن کرتا ہے, یہ جین کرتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے. ہوتا کیا ہے, جین پروٹین ایکسپریشن کرتا ہے. جین کا کام کرنا ہوتا ہے کہ پروٹین بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر جین صحیح ہے تو پروٹین صحیح ہوگا, اگر جین خراب ہے تو پروٹین خراب ہوگا. تو میں نے سوچا کہ اگر جین خراب ہے تو پھر پروٹین اگر خراب ہوگا, کیوں نہ ہم پروٹین کو اینالائز کریں اور دیکھیں یہ کس کینسر میں, بریسٹ کینسر میں کتنے کیسز میں یہ جین خراب ہے. کیونکہ میں اس پر اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا, تو میں نے اپنے باس جو ڈائریکٹر اس وقت نیشنل کینسر کے تھے, تو میں نے ان سے بات کی, تو اس نے کہا یار آئیڈیا ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کچھ رول ہوگا. تو وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ تھا جس کو بولتے ہیں آنکو جین ریگولیشن. میں نے اس کے ہیڈ کے ساتھ گیا میں بات کرنے کے لیے, اس کو میں نے یہ پروجیکٹ بتایا. تو اس نے کہا نہیں یہ واقعی بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاؤں گا. کہتا ہے ہم انالیسس کریں گے تو ہم اکٹھے اس چیز کو چلائیں گے. تو پھر میں نے بریسٹ کینسر جین ایکسپریشن پر کام کیا, ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ بریسٹ کینسر جو نارمل بریسٹ کینسر ہوتا ہے, جس کو ہم سپریڈک بریسٹ کینسر بولتے ہیں, اس میں کن پیشنٹس میں جین کا ایکسپریشن, پروٹین ایکسپریشن نہیں ہوتا ہے, BRCA1 کا اور BRCA2 کا. اور اگر BRCA1 اور BRCA2 کا پروٹین ایکسپریشن نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں. تو میں نے یہ پروجیکٹ کیا, تو یہ ریسرچ کیا, تو ریسرچ جب بن گیا تو میں نے پبلش کرنے کی کوشش کی, یہ ریجیکٹ ہو گیا ہر جگہ. تو کیونکہ اس میں تو پیسہ بھی زیادہ نہیں لگتا تھا, اور بڑے بڑے جرنل تھے بولتے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا تو مطلب کچھ نہیں ہے, امیونو ہسٹری کیمسٹری کر کے مطلب کچھ نہیں ہے. اگر ہم جینیٹک میوٹیشنل انالیسس کرتے ہیں تو امیونو ہسٹری کیمسٹری کرنے کا مطلب کیا ہے. تو اس کے بعد کچھ ٹائم ہو گیا, تو میں نے اپنا جو یہ پروجیکٹ تھا یہ میں نے اپلوڈ اپنی لائبریری میں ادھر کیا. نیشنلی ہو ہی جاتا وہ ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے جرمن جو کچھ ایڈیٹرس ہیں, آتھرس ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا بات چیت ہو رہا تھا میل پر. ایک دن میرا میل آ گیا نیشنل لائبریری آف جرمنی سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے بھیجا ہے یہ بہت اچھا ہے, تو اس کو بک کی صورت میں ہم پبلش کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سارا پیسہ جو اس میں پبلشنگ میں لگے گا سب کچھ وہ ہم کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے کوآپریٹ کر دیا. تو وہ پبلش ہو گیا. پہلا میرا جو ریسرچ تھا یہ پبلش ہو گیا, جرمن یہ ملیکولر ایسپیکٹس آف بریسٹ کینسر, جو پہلی بک میری پبلش ہوگی. یہ جرمنی میں پبلش ہوگی. یہ کیٹلاگ اس میں جو جرمن نیشنل لائبریری ہے اس میں کیٹلاگ ہے آلریڈی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہو گیا. تو یہ یو ایس اے میں پھر پبلش ہوگی, پرنٹ ہو گئی, UK میں پرنٹ ہو گئی. تو اب جب یو ایس اے میں یہ پرنٹ ہو گئی تو اس کا جو اس پر کافی زیادہ ڈیبیٹ شروع ہو گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ ڈیبیٹ اتنا شروع ہوئے گا کہ بیچ میں اس کا جو سپلائی پرنٹنگ جو تھا وہ کم ہو گیا. تو ان دنوں یہ $35 کی بک ہے, اس وقت یو ایس میں $35 میں بکتی تھی. تو اس وقت اس کا سیکنڈ ہینڈ بک کا کاسٹ $450 چلا گیا. اتنی اس کی ڈیمانڈ آ گئی اس بک کی. تو اس پر زبردست بحث چلا. تو بحث چلنے کے بعد 10 سال کے بعد یہ بک 2012 میں پبلش ہوگی. 10 سال لگے اس ڈسکشن کو, اس ڈیبیٹ کو. 10 سال کے بعد جو ایسوسیشن ہے, ایسوسیشن آف کلینکل آنکولوجی, انہوں نے ایکسپٹ کیے جو میں نے اس وقت ریکمنڈیشنز دی تھی. اس وقت IHC جو BRCA1 BRCA2 جو جین ہے پروٹین ایکسپریشن کا, IHC اس وقت بریسٹ میں ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ ریسرچ میں نے 2012 میں پبلش کیا تھا. اب 10 سال اس پر ڈسکشن ہونے کے بعد الٹیمیٹلی اس کو مانا گیا کہ ہاں بھائی یہ ریسرچ جو ہے
یہ فلانی سے آیا ہے, تو اس ریسرچ پر آہستہ آہستہ گائیڈ لائنس بن گئی. تو اس وقت بریسٹ میں برکا IHC جس کو بولتے ہیں امیونو کیمسٹری فار برکا 1 برکا 2 صرف بریسٹ میں نہیں ہوتا ہے, اووری میں بھی ہوتا ہے اور باقی کینسر میں بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی تک آپ نے کتنے بکس؟ ہاں, اس کے بعد تو پھر چلتا گیا. اس کے بعد میں نے اور بھی بکس لکھی. اس کے بعد میں نے ایک اور کتاب 5 بکس ہوگی. اس کے بعد میں نے جو سائنٹیفک ایسپیکٹس آف سرجیکل آنکالوجی, یہ صرف آنکالوجی پہ ہے یہ سارے بکس؟ نہیں, یہ 2 بکس آنکالوجی پر ہے, 2 آنکالوجی ان ریلیٹڈ سبجیکٹس ہے. مثال کے طور پر یہ بک ہے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ یہ سارے میڈیکل جو بکس اب میڈیکل ریلیٹڈ, یا کوئی آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی بک مطلب سوسائٹی یا جو؟ ہاں, میڈیکل ریلیٹڈ 3 بکس ہیں. ایک تو یہ ہے, ایک دوسری میری کیا بولتے ہیں اس کو, سائنٹیفک ایسپیکٹ آف سرجیکل آنکالوجی ہے, اور تیسری یہ ہے, یہ اوپن سیکرٹ, یہ ہے سائیکالوجی کے بارے میں. جو یہ اوپن سیکرٹ کے بارے میں نے یہ شاید آپ نے یہاں ہی اس کا انوگریشن یہاں SKICC میں شاید ایک فنکشن تھی بہت پہلے, تو اس کا یہ سیکنڈ ایڈیشن بھی آ گیا. تو اس کا بڑا نام چلا گیا یہ بک, اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آ گیا. یہ سائیکالوجی, مائنڈ, برین, یہ سب یہ کیسے کرتا ہے, خاص کر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں کس طرح یہ سب چیز ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اور کتابیں ہیں, پھر یہ ایک کتاب اور پبلش ہوگی, ان پرسیو آف پیس امپروونگ انڈو پاک ریلیشنز. یہ OP شاہ صاحب ہیں, اس کے ایڈیٹر ہیں, تو انہوں نے ایڈٹ کیا. اس میں بھی میرا کنٹریبیوشن ہے اس بک میں. تو یہ 2021 میں ہو گیا. تو 24 میں پھر میں نے ایک اور بک پبلش ہوگی, بگ بینگ ٹو بغداد. یہ بک ایکچولی ریلیجن, ہسٹری, فلاسفی اس کے بارے میں ہے. یہ بنی نوع انسان کی جو ہسٹری ہے, آج سے لگ بھگ 70,000 سال پہلے کی جو سٹوری ہے بنی نوع انسان کی ہسٹری اور ریلیجن اور فلاسفی اور پالیٹکس, یہ اس کے بارے میں ہے. اس میں 12 چیپٹر ہے. جو اس کو ایک اور بک پر کام چل رہا ہے, وہ کینسر کے بارے میں ہی ہے. کینسر, ہاں, وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ٹرینیز اور پریکٹیشنرز کے لیے وہ بنے گی. وہ اس پر ڈاکٹر صاحب یہ رہا آپ کے ایز اے آتھر, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سرجن, یہ تو باتیں ہو گئی. آپ کے لائف کے بارے میں کچھ پوچھوں گا. ممکن ہے کہ اس میں کچھ پرسنل کوشچن بھی ہوں گے جس کا آپ جواب دیں گے تو آپ کی مرضی ہے. ڈاکٹر اشرف قاضی صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے, کشمیری وازوان کے, یا مطلب جو ہم یہاں کشمیری کھاتے ہیں, کیا پسند ہے, کیا کھاتے ہیں؟ وازوان تو مجھے پسند ہے. آپ کو ہارمونیم بجانا آتا ہے, تو یہ صرف بجانا آتا ہے یا آپ گنگناتے بھی یا گاتے بھی ہو؟ مطلب نہیں, گانا تو مجھے آتا نہیں ہے. تو سمپل سی بات ہے, وہ کبھی کبھی تھوڑا بہت گنگناتے ہیں, لیکن گانا ہے سچ گانا مجھے نہیں آتا ہے. لیکن میں ہارمونیم تھوڑا بجا لیتا ہوں, کبھی تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے شام کو, یا کبھی ایسا ہو تو ایسے بیچ بیچ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. کبھی کسی شادی ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, دوستوں کی محفل ہوتے ہیں, کبھی آپ نے جو بھی آواز ہو, جو بھی آپ کا سر تال ہے, گنگنایا ہے کبھی؟ نہیں, لگ بھگ نہیں, کیونکہ میری آواز نہیں ہے, وہ گانا گانے والی آواز نہیں ہے. ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپریٹ کرتے ہیں, سرجری جب ہوتی ہے, لمبی سرجری ہوتی ہے, تو بیچ میں پھر وہ اس کا ریفریشمنٹ کے طور پر گا لیتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر ایسے ہی, جو باتھ روم سنگر جس کو بولتے ہیں. باتھ روم سنگر میں آپ کشمیری گاتے ہیں یا کشمیری؟ اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب کو بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب باہر آ جائے, تھوڑا باتھ روم سنگر 1 سیکنڈ ناظرین کے لیے بن پائیں, کریں گے آپ؟ نہیں کرتا. اچھا, وہ نہیں کرتا. حالانکہ وہ کشمیری میں تو مجھے اچھی آتی ہے, کشمیری میں نظم یہ سب میں پڑھ لیتا. آپ لکھتے بھی ہیں نظم یا؟
ہاں لکھتا ہوں, کشمیری میں لکھتا تھا, کافی لکھا ہے میں نے کشمیری میں, تو لیکن چھپایا نہیں. اچھا لکھا ہے, کچھ سنائیں گے, کچھ کوئی جو آپ کوئی نظم یا کیا لکھا آپ نے, غزل یا کچھ بھی؟ اس وقت یاد آنا تو ایکسٹیمپو بہت مشکل ہے, لیکن آپ کشمیری کچھ کشمیری کچھ نظم غزل سننا چاہتے ہیں, میں آپ کو رحمان راہی صاحب کی ایک چیز سنا دوں, ہاں ہاں کیونکہ اپنا جو ہے وہ مجھے پورا یاد نہیں ہے, کیونکہ وہ لکھا پڑا ہے پھر یاد نہیں رہتا ہے. رحمان راہی کا میں کافی یہ ہوں, مداح ہوں اس کا. اچھا, یہ رحمان راہی سے یاد آ گیا کہ آپ کا کون سا شاعر پسند ہے؟ رحمان راہی تو کا میں مداح ہوں ہی ہوں, اور آزاد. اچھا آزاد, کشمیری میں آزاد. کشمیر میں آزاد. باقی تو صوفی شاعر تو ہے, صمد میر ہے, شمس فقیر ہے, تو ان کا تو کافی اچھا یہ ہے. حد زرگر صاحب, ان کا تو لیول کافی ہے. اس کے بعد لیول میں آ جاتے ہیں محمود گامی صاحب, واب خار. یعنی آپ سوچکرال کا کافی زبردست. ڈاکٹر قاضی اشرف صوفی مزاج کے آدمی ہیں؟ ہاں ایسا بول سکتے ہیں, اتنا صوفی مزاج تو نہیں ہے, لیکن یہ سب اس میں میرا رہتا ہے. کوشش رہتی ہے کہ میں یہ سب اپنی کلچر, اپنی تاریخ, اپنا جو لٹریچر ہے اس کے ساتھ تھوڑا رہوں, اس کے ساتھ میرا رابطہ رہے. تو یہ ہے میرا نا اس میں. تو اس میں مجھے سوچکرال جیسے لوگ, سوچکرال جیسے شاعر جو ہیں, ان کی میں کافی سراہا کرتا ہوں, اور ان کے جو نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, وہ مجھے یاد بھی ہیں اور پسند بھی کافی ہیں. اچھا, یہ رحمان راہی صاحب کا آپ کوئی؟ اچھا, آپ سننا چاہیں گے رحمان راہی؟ ٹھیک ہے. رحمان راہی صاحب کی ایک اچھی نظم ہے جو مجھے پسند ہے. لکھا تو انہوں نے بہت ہے, لیکن مجھے پسند ہے. ان کی کتاب چھپی تھی, وہ یہاں پر ہے میرے پاس, سیاہ رودی جہر مس. اس میں ایک نظم بہت اچھی آزاد نظم ہے, اس کا نام ہے ہوا. وہ کہتے ہیں, بن بن پٹھ چھل پھل گومت کل سمروم شاندس پٹھ تروم تورچم. بن بن پٹھ چھل پھل گومت کل سمروم شاندس پٹھ تروم تو وچھم طرفات دنا لچھ پھیک. طرفات دنا لچھ پھیک, پاتالک صرف لیوان عرشس, گرِ ہند ٹھپ ٹھپ گرِ وچھ سی ژٔکۍ سارِ وسان. بُڈٕ ہوٗنِس چھِ موسوم یمبر زن أچھ منٛز پھٔچمٕژ. یُس پل اوسُم شان تتھ اوس کھوٚتمُت پوٚس. یُس پل اوسُم شان تتھ اوس کھوٚتمُت پوٚس. پٔژھِس لوٚگ ولہٕ گتُن تہٕ آولٕنِس منٛز آس ہٮ۪نہِ. بیٚیہِ تِمے بازارٕکۍ لاشہِ بدل, ساین ہِنٛدِ سیٚمبہِ منٛز غٲب گژھان. ییٚتہِ کس دِم آلو یا دِم تیش, بٔتہِ دارا نتہٕ سکندر, یا بُتھِ رُستُے شٔنگِتھ ہاو. اچھا ڈاکٹر صاحب, گھر میں جو آپ کا ماحول ہے, آپ کے بچے ہیں, کیا وہ اپنے والد فالو کرتے ہیں, یا جو آج کی جو جنریشن ہے, نئی جنریشن, یہ اپنے حساب سے چلتی ہے؟ دیکھیے, میں یوزولی بچوں کو یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ میری طرح ہو. میں یوزولی وہ نہیں بولتا ہوں, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو ایکشنز کر کے, یور ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں, تو میرے بچے بھی ٹی وی دیکھتے ہی نہیں. اسی طرح میں زیادہ تر کتابوں کے ساتھ رہتا ہوں, تو ان کو بھی اندر سے یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کتابیں پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھیں گے, تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو باقی میں ان کو یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ جا کے کتابیں پڑھو, یہ کرو, وہ کرو. میں ایسا نہیں بولتا ہوں ان کو. جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو خود بخود ان کو اندر سے ہونا چاہیے, آنا چاہیے وہ کتابوں کا شوق, پڑھنے کا شوق, لکھنے کا شوق, لٹریچر کا شوق آنا چاہیے. تو ہے ان میں, ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ ہے ان میں. تو یہاں سے کتابیں نکالتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر واپس رکھتے ہیں, کرتے ہیں.
میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، مطلب جو ہمارا جموں کشمیر کا کشمیری بالکل کلچر ہے. ہمارے گھر میں تو ٹوٹلی کشمیری کلچر ہے، ہم کشمیری میں بات کرتے ہیں. یہ تو میں انٹرویو کے لیے اردو میں بات کرتا ہوں، ورنہ میں پسند نہیں کرتا ہوں اردو میں بات کرنا. نہیں، آپ نے بہت سارے انٹرویو کشمیری میں بھی، کشمیری زبان میں تو آپ کے انٹرویو آئے ہیں. میں کشمیری میں زیادہ پسند بات کرتا ہوں، اور گھر میں ہم کشمیری میں ٹوٹلی کشمیری میں کنورسیشن کرتے ہیں. بچے تو اردو میں کچھ کرتے ہیں، وہ جو ہے تو ان کا اسکول میں تو ایسا ہی رہتا. آج کل تو ماحول ایسا ہی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کشمیری میں بات کریں. خاص کر جو ان کی ماں ہے وہ اس بات پر کافی زور دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے، یعنی اس کی مسز کا یا کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. قاضی اشرف صاحب کے یہاں تک پہنچنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ نہیں، اس کا تو رول ہے، لیکن ایکچولی کیا ہوا، میں تو آلموسٹ میں نے مائل سٹون کراس کیا تھا جب شادی ہوئی. اچھا اچھا. ہاں، تو میں تو اسپیشلائزیشن اس وقت کر چکا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے، جو میری وائف ہے، اس نے کافی، اس کا رول اس میں کافی یہ ہے کہ اس نے مجھے بالکل کبھی پریشرائز اس بارے میں نہیں کیا. میرے ساتھ ڈسٹربنس جیسے ہوتا ہے کہ مطلب میں زیادہ تر پڑھتا رہتا بھی تھا، ٹھیک ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے تھے، کبھی کبھی وہ بھی بولتی تھی، اور اس کا کچھ، اس کے رشتے دار بولتے ہیں اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ صرف پڑھتے رہتا ہے، کتنا پڑھے گا، کتنا یہ کرے گا. لیکن اس نے کبھی مجھے اس پر روک ٹوک نہیں کی. آپ اس کو یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ بھی اس یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی طرف سے؟ میں بول رہا ہوں، اسی پر آ رہا ہوں. یہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ اگر اس نے کچھ بے صبری دکھائی ہوتی تو مشکل ہوتا ہے. گھر میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں گھر میں والدین کی، ٹھیک ہے. تو اس کے نبھانے کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کا اسپاؤس جو ہے، اگر وہ کوآپریٹو نہ ہو اس بارے میں، جو آپ کی پرسنل، یہ میرا ایک، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ رہنا ایک تو پروفیشن ہے، پروفیشن کے ساتھ رہنا وہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس کے ساتھ رہنا، باقی چیزوں کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، یہ بھی میرا ایک پرسنل انٹرسٹ ہے. تو اس میں اس کا یوگدان یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی اس بارے میں کبھی بھی اس نے شکایت تو ابھی تک کبھی نہیں کی. ڈاکٹر صاحب، کہیں پہ جیسے ہم اس وقت انٹرویو میں ہے، پیچھے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے گھر میں یا کہیں دوستوں میں، تو ہم نہیں جا پاتے ہیں، ہمیں کام پھنسے ہوتے ہیں، کام نبھانے پڑ کے. کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو اس پیشے میں ہوئے جہاں آپ کو کمپرومائز آپ نے نہیں کیا ہے، لیکن زندگی کی بڑی تلخی رہی ہے آپ کو کہ کاش یہ نہ ہوتا؟ مطلب کوئی ایسا لمحہ جو آپ پیشے کے ساتھ کبھی یہ ایسے کہتے ہیں کہ کاش میں نے یہ پیشہ نہیں چنا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا نا، کچھ ایسی تلخیاں ہوئی ہیں، بہت بار ہوئی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک خاص قصہ سناؤں گا. وہ ایسا ہے کہ میری ماں جب زندہ تھی وہ تھوڑی بیمار تھی، تو اسی میں اس کو تکلیف ہو گئی، اس کو سرجری کی ضرورت پڑی. تو اس میں کیا ہوا، کیونکہ چیسٹ بھی اس کا COPD بھی تھا، تو رسکی معاملہ تھا، کسی نے مانا نہیں اس کو آپریٹ کرنا. تو اس وقت مجھے بہت یہ لگا کہ اب کیا کریں، پھر مجھے خود سرجری کرنا پڑا. اچھا، اپنی والدہ کی سرجری خود کی؟ میں نے یہ تو میں نے اس کی سرجری کی، اور وہ الحمدللہ جو ہمارے اینستھیٹسٹ تھے وہ بھی کافی گھبرا رہے تھے. کچھ نہ، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھیے ماں میری ہے، آپ بے خوف سے جائیے، کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ ہو جائے گا، اس میں آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب سرجن کوئی مان نہیں رہا ہے، کیونکہ لگتا ہے ہر ایک سرجن کو لگتا ہے ہاں بھائی بھائی صاحب کی ماں ہے، اب ہو جاتا ہے نا، ہیزیٹیشن ہو جاتی. تو پھر میں نے اس کو آپریٹ کیا، تو الحمدللہ وہ چل رہی تھی، چل رہا تھا. ایک دن میں نے ایک پیشنٹ ایک ایڈمٹ ہوا تھا، اولڈ لیڈی تھی، وہ سوپور کی ہے،
بارہمولہ کی, ابھی زندہ ہے. تو وہ میرے پاس ایڈمٹ ہو گئی تھی, اس کو اسٹمک کا سی اے تھا, سی اے اسٹمک, اس کو پلان تھا سرجری کا. تو چونکہ میری ماں آتی رہتی تھی ہاسپٹل بیچ بیچ میں اپنا روٹین بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو اس دن وہ آئی روٹین بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو اس کے ٹیسٹ ہو گئے, ای سی جی کیا, ای سی جی میں لگا, جو فزیشین تھا ادھر اس نے کہا ای سی جی میں اس کا ردم تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, اس کو ایسا کریں گے. حالانکہ وہ اس کو تو لگ نہیں رہا تھا, لیکن اس کو ای سی جی میں ایسا لگا. تو اس نے کہا اس کا ردم تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو ہم ایڈمٹ کر دیں گے 2-4 گھنٹہ, اس کا ردم اینٹی ردمک دیں گے, اس کا ردم ٹھیک ہو جائے گا پھر جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا میں بھی تو یہاں پر ہوں. تو انہوں نے اس کو بٹھایا, روم میں بٹھایا. تو میں نے اس کو ڈاکٹر صاحب کو بولا دیکھو میرا ایسا ہے, میرا یہ ہے آپریٹ کرنا ہے پیشنٹ کو, لیڈی ہے یہ ویٹ کر رہی ہے 2 دن سے, تو مجھے کہا ہاں آپ جاؤ, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ جاؤ آپریٹ کرو. تو ہم نے پیشنٹ کو شفٹ کیا, تو میں اسٹارٹ کیا سرجری میں ایسا ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں تو اوپر سے میرا لڑکا آ رہا ہے, جو نرسنگ آرڈر ہی تھا وہ آ رہا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو ماں بلا رہی ہے. میں نے کہا بس تھوڑا ٹائم نکال کے میں آ رہا ہوں. تو کیونکہ ہاف وے سرجری چل رہا تھا, اسٹمک میں نے کھولا تھا, اب میں نے ٹیومر بھی نکال دیا تھا. پھر سے اچانک آ گیا, تو یہ دوڑتے کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اوپر آ جاؤ, ماں آپ کو بلا رہی ہے, فٹافٹ آ جاؤ. تو پھر میں گیا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے کہا سب ٹھیک ہے نا, کہتا نہیں کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. اچھا. تو میں گیا, میں نے چینج کیا, تو میں چلا گیا روم میں. تو روم میں پہنچا تو میں نے ماں کو دیکھا, تو میں نے اس کو ایسے اٹھایا, اس کا سر ہاتھ میں, میں نے کہا کیا بات ہے, میں نے اس کو چوما یہاں پر چہرے پہ, میں نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا, میں نے کہا تم ٹھیک ہو, اس نے کہا ہاں. تو اسی کے ساتھ اس نے امانت دے دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب معاملہ یہ ہے کہ نیچے میرا پیشنٹ چل رہا ہے, آپریٹ کر رہا ہوں میں ادھر, یہاں پر میری ماں ہے, اب میری بہن تھی ادھر, بھائی تھا, وہ باقی تھے. تو انہوں نے اسٹارٹ کیا یہ رونے, میں نے کہا ایسا مت کرو, کوئی پرابلم نہیں. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا اس کو تم پیک کرنے کی کوشش کرو باڈی کو, تو میں 2 منٹ میں آؤں گا. میں نے ان کو نہیں بولا کہ میں ابھی ٹائم لگے, میں نے کہا میں 2 منٹ میں, تب تک میں چینج کر کے آؤں, تو آپ اس کو شفٹ کرنے کے لیے تیار کرو. تو میں ادھر سے اترا, تو اندر گیا, اندر بھی میں نے ان کو بولا نہیں کسی کو کہ ایسا ہو گیا. آپ دوبارہ سرجری کے لیے گئے؟ ماحول ہوتا ہے سرجری میں, تھیٹر میں ماحول, مجھے لگا کہ تھوڑا آپ نے کسی کو کچھ نہیں بولا؟ میں نے کچھ نہیں بولا, میں نے اندر سے ہی پورا یہ رکھا. آنسو تو لگ رہے تھے لیکن نہیں ہو رہا تھا, میں کیا کرتا اس وقت. تو پھر میں کیا, تو میں نے کمپلیٹ کیا سرجری کمپلیٹ کیا, اس کو اچھی طرح سے باہر نکالا. تقریباً کتنا ٹائم لگا اس کے بعد؟ اس کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے کل ملا کے, تو 4-5 گھنٹے تو لگے اس کے ساتھ. تو اس کے بعد اس کو لایا, وہ ریکوری میں اس کو رکھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کے گھر والوں سے, اس کے ایجنٹ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اب آپ کی ماں تو اس کا تو ہو گیا, الحمدللہ اسٹیبل ہے, تو میں اس وقت مجھے نکلنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں سر ڈاکٹر صاحب آپ پہلے نکل جاؤ. تو انہوں نے بھی کافی کوآپریٹ کیا, اور شکر ہے اللہ کا, یہ 2015 کی بات ہے. ابھی تک یہ جو ماں ہے, دوسری ماں, اچھا, جس کی اس وقت سرجری چل رہی تھی, یہ دوسری ماں میرے پاس آتی ہے. اب کافی کمزور ہو چکی ہے, اب تھوڑا اس کو لاٹھی لے کے چلنا پڑتا ہے, عمر کافی 86 کی ہے عمر اس وقت اس کی. تو وہ آتی ہے, وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے. تو بولتی نہیں ہے, لیکن بہت اس کی آنکھوں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کتنا پیار مجھے کرتی ہے. تو اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی ایک ماں چلی گئی, دوسری آپ کی زندگی میں اسی وقت آ گئی. جب وہ میرے پاس آتی ہے, وہ ضروری آئے گی, وہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ضروری چیک اپ کے لیے آتی ہے. تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے آتی ہے وہ, ہمیشہ. میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں خالی آتا تھی. اس کو بھی اپنے پاس احساس ہے کہ دیکھو اس نے اس وقت کیا. تو اس کے بعد اس وقت مجھے کافی وہ اسٹریسفل لگا, 2-4 دن وہ کافی میں رہا اس وقت اسٹریس میں, لیکن ایسا ہوا ہے, اب کیا کرے.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس جی جو آج کے ڈیٹ میں ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ایک رائٹر ہیں آپ، اتنی آپ نے پڑھائی اور بھی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے آپ شوقین ہیں، کبھی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا ہے؟ دیکھیے مجھے تو چیٹ جی ٹی پی میں نے زیادہ استعمال کبھی کیا ہی نہیں ہے، اور اے آئی میں اتنا جب میں لکھتا ہوں، دیکھیے میں کتاب پڑھنے کا شوقین ہوں، میں موبائل اور لیپ ٹاپ سے یا گوگل سے یہ سب چیز مجھے پسند نہیں ہے، نہ اس کا ریٹینشن رہتا ہے۔ مجھے کتاب پڑھنے سے جو مزہ آتا ہے اور کتاب پڑھنے سے جتنا انفارمیشن میرے دماغ میں رہتا ہے وہ مجھے انٹرنیٹ پڑھنے سے نہیں رہتا ہے۔ اگر میں ویسے ڈاکٹر آپ کو پوچھوں، یہ جو لوگ آج ویڈیوز کے ذریعے پڑھائی کرتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے، یا گوگل کے ذریعے، چیٹ جی پی ٹی کے، یا بہت سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ گئی ہے، کچھ بھی آپ کو ود ان سیکنڈس آپ کے پاس پہنچتا ہے، اور یہ جو بک ریڈنگ ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ کو؟ اپنی جو جنریشن ہماری جو پڑھتے ہیں آج، اسٹوڈنٹ ہے وغیرہ، ان جنرل کیا کہیں گے؟ آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیے انسان جو ہم ہیومن بینگ جو ہے، ہیومن بینگ ہسٹوریکلی ایولیوشنریلی ہم میں دو چیزیں ہیں، وہ ہے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور ہینڈ برین کوآرڈینیشن۔ یہ ہماری دو بنیادی چیزیں ہیں جو ایولیوشن سے ہم کو ملے ہیں، اور وہ ایولیوشن 70,000 سال سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہمارا پروگرام فکس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ 1 سال یا 6 مہینے یا 10 سال میں چینج نہیں کر سکتے۔ یہ جو چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، گوگل، ادر تھنگس جو آ رہے ہیں، جو لیپ ٹاپ، اس پر ریسرچ ہوا ہے، ایسا نہیں ریسرچ نہیں ہوا ہے، ریسرچ ہوا ہے۔ ہارورڈ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی، اس میں بچوں کو، لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو سیگریگیٹ کیا گیا، ایک گروپ کو لیپ ٹاپ پر ایگزام کے لیے پریپریشن کرنے کے لیے، دوسرے کو بکس اوریجنل ہینڈ رائٹنگ۔ تو یہ دیکھا گیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ریکال ہے، ریکال جو کنونشنل میتھڈ سے لکھتے ہیں، نوٹ بک، نوٹ بنانا، لکھنا، کتاب پڑھنا، ان کا جو ریکال تھا وہ اباؤٹ 27% زیادہ رہتا ہے ان سے بنسبت ان سے جو انٹرنیٹ اور یہ چیٹ جی پی ٹی اور موبائل اور کیا بولتے ہیں اس کو، اسکرین پر یوز، الیکٹرانک اسکرین سے یوز کرتے ہیں۔ یہ تو آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم بیسکلی وی آر پروگرامڈ فار، ہم کو پروگرام کیا گیا ہے نیچر نے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور ہینڈ برین کوآرڈینیشن سے۔ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، فار ایگزامپل میری مثال آپ لیجیے، جب میں کتاب لکھتا ہوں میں پہلے پین سے نوٹ بک پر لکھتا ہوں، ٹھیک، جب تک میں ایسا نہیں لکھوں گا میرا وہ نہیں آتا، وہ فلو آف آئیڈیاز نہیں آتا۔ پھر اس نوٹ بک کو میں اپنے ٹائپسٹ کو دیتا ہوں، وہ اس کو ٹائپ کر کے پھر اس کا بناتی ہے، مطلب لیپ ٹاپ پر بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا یہ کہنا ہے جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے، جو آگے والے بچے ہیں، ٹھیک ہے یہ الیکٹرانکس ٹھیک ہے، اے آئی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہر ایک کا پتہ رہنا چاہیے، لیکن ہمیشہ بک ہوتی ہے۔ جب بھی آپ انفارمیشن ہارڈ کاپی سے لیتے ہیں، وہ انفارمیشن سب کانشیسلی آپ کے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہے، اور وہ بہت دیر کے لیے فکس رہتی ہے، وہ اس کا ایک پرماننٹ دیکھیے جتنا ہم پڑھتے ہیں 100% اگر ہم پڑھتے ہیں 100% میں اونلی 5% جو ہے وہ آپ کی جو لانگ ٹرم میموری ہے اس میں فکس ہوتا ہے۔ اب 5% تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 5% کو، اگر آپ اس 5% سے بھی کمپرومائز کریں گے تو پھر تو پرابلم ہی رہے گا۔ لہٰذا وہ 5% کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بک ریڈنگ کا عادت ڈالنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب، بکس جو آپ کے پاس ہے، لائبریری جو آپ کے پاس ہے، کہیں پہ مجھے فگر ملا ہے کہ 1.50 یا مور دین 1.50 کروڑ کی آپ کی بکس آپ کے پاس ہیں، یا یہ صحیح ہے؟ یا یہ ایکچولی جب میں الیکشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو اس وقت ایویلویشن ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تو آپ کو
सारा कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है ना कि आपके पास क्या है, क्या है, प्रॉपर्टी citizen, क्या है, ये है। तो 1.63 करोड़ का हुआ 1 करोड़ एस्टिमेट हुआ था। 63 लाख रुपए की बुक्स हैं आपकी। वैल्यू मेरी किताबों का। सबसे महंगी बुक आपके पास कौन है जिसका वैल्यू ज्यादा है कीमत के हिसाब से? हर एक बुक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मेरे पास है, वो काफी महंगी है, 3 लाख 4 लाख तक। और मेरी कैंसर रिलेटेड जो बुक्स हैं वो तो मिनिमम 35,000 से कम नहीं है। एक बुक 35,000 की, और वो भी मेरे पास काफी है, तो वो तो मेरे पूरा भरा हुआ है। या ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब को जब भी कुछ खरीदना होता है तो बुक इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस? हाँ, लोग तो ज्यादातर जमीनें खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं। ठीक है, मेरे पास मकान है, अल्लाह ने भेजा है, गाड़ी भी है चलने के लिए, तो मैं तो कभी ये जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैं तो ज़्यादा बुक्स और इस चीज़ को ये करता हूँ, ख़रीदता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है बुक्स की, तो मैं बुक्स ही ख़रीदता हूँ। अगर ये आज की बात नहीं है, जब मैंने शुरू किया बचपन से मेरा ये था, मैं बाप से पैसे लेता था और जाता था लाल चौक जाता था, तो उधर से किताबें ख़रीदता था। मेरा तो उन दिनों जब फिज़िक्स होती थी, मेरे पास फिज़िक्स की 5-5, 6-6 किताबें रहती थी, बायोलॉजी की 10-10 किताबें रहती थी, वो सब मैं हार्ड कैश में ख़रीदता था, वो सब जमा है, वो इसी तरह चल रही हैं उन ज़माने की किताबें। तो जब मैं डॉक्टर था, डॉक्टर बना, तनख्वाह लेता था, उन दिनों तनख्वाह कम ही रहती थी, 8,000 पहले थी, उसके बाद तो 18,000 तक होगी। तो मेरा तो उस वक्त भी कम से कम एक महीने में तो मैं 5-10 हज़ार रुपये की किताबें खरीद ही लेता था, जबकि कोई एफर्ट नहीं करता था, सब लोग पढ़ते। अब मेरा घर में मेरे वालिद साहब भी हमेशा बोलते थे, यार लोग तो इतना बनाते हैं, लोगों ने वो मकान बनाते हैं, लोग ज़मीनें खरीदते हैं, लोग ये करते हैं, तुम ये किताबें 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 कितनी किताबें पढ़ोगे, तो कितनी किताबें लाओगे, तो करना क्या है इन किताबों। एक बार जब मैं कलकत्ता से शिफ्ट हो रहा था, तो मेरे पास बुक्स आई थी, लगभग 4-4.5 क्विंटल की बुक्स थी, वो उनका वज़न था, वो मैंने बाय कोरियर भिजवाया उधर से, तो वो अल्टीमेटली वो उधर रिसीव हो गया। तो फिर हमारे घर में नहीं था, तो मेरी वाइफ बोलती है, फिर मेरी माँ ने जब देखा, उसने कहा, वो बेचारी सीधी सादी ये थी, औरत थी, तो उसने कहा, अरे इतने सारे, मुझे लगा पता नहीं इसमें क्या होगा, ये तो किताबें हैं, इनको कोई खरीदेगा क्या? आप वो ऐसी थी, वो किसको बेचेंगे, ये तो कोई शायद इसका आएगा कुछ पैसा। तो फिर मेरी बहन उधर थी, वो उसने हंसा, उसने कहा, क्या कर रही हो तुम, ये कहीं बेचने की नहीं होती है, ये उसकी उसने पढ़ी हैं, रखनी होती हैं। तो ऐसा भी था। तो कहने का मतलब ये है कि किताबें एक एसेट है, किताबें एक खजाना है, तो सबसे बड़ा खजाना ही है। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर काजी अशरफ को,